جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، چک فاضل پور والو، آپ تو سب سمجھدار ہیں، تھوڑی سی سن لیں ہماری بھی۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والو، مفتی حماد صاحب کی محبت میں یہاں بیٹھنے والو، تھوڑی سی ہماری بھی سن لو، اس کے بعد مفتی صاحب آ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان یہ ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک کا امتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیوں کتنا ناز کر سکتے ہو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے رسول کا امتی بنا دیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ کا ہم سب پر یہ ہے، اللہ نے ہمیں پکا سچا نبی کا عاشق بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ نے مسلمان کو بہت پاور دی ہے، اللہ نے مسلمان کو بہت طاقت دی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان کو اپنا کردار سمجھنا ہے، جی مسلمان کو اپنا حق سمجھنا ہے، مسلمان کو اپنا وقار سمجھنا ہے، مسلمان کو اپنا مرتبہ سمجھنا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، تمہارا اور میرا حال تو یہ ہے، مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے صرف جمعے کی جاتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والو، دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر لینا، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، نماز پڑھنے صرف جمعے کی جاتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ لوگوں ہماری نمازیں تک یاد نہیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنا کس طریقے سے چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں، وضو کس انداز میں کرنا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارا کردار تو یہاں تک پہنچ چکا ہے، ایک امام صاحب ایک مہینہ مسجد میں رہتے ہیں، پھر چند نکال دیا جاتا ہے۔ لوگوں ذہن قریب کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، اپنے باپ کو گالی بکنے والو، اپنی ماں کو گالی بکنے والو، اپنے بھائیوں کو ستانے والو، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا اور فیصلہ کر لینا، آخرکار مسلمان کہتے کسے ہیں؟ ارے مسلمان کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب عیسائی راستے سے گزرا کرتے تھے، اگر راستے میں پتھر پڑا مل جایا کرتا تھا تو عیسائیوں کی زبان پر آیا کرتا تھا۔ آج اس راستے سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، اگر مسلمان کا گزر ہو جاتا، راستے میں پتھر پڑا نظر نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر لینا، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والو، اپنے آپ کو نبی کا چہیتا امتی کہلانے والو، اپنے آپ کو نبی کا پکا سچا عاشق کہلانے والو، آؤ حدیث سنتے چلو۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہیں، ان کو عیسائیوں نے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ بادشاہ کے پاس پہنچانے کے بعد میں عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا تھا، اے عبداللہ بن حذیفہ، یا تو اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو قبول کر لو، ورنہ تمہیں زندہ تیل میں جلا دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اتنا سنا تھا، عیسائیوں کے بادشاہ سے کہنے لگے،
ہے اے بادشاہ یہ غلام جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے اس عزت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آج تیرا مسلمان ہونے کا حال کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا 10 روپے میں بکتا ہوا نظر آتا۔ آج اگر نماز پڑھنے تم سے کہہ دیا جائے تمہاری اماں مر جایا کرتی ہے تو صرف تم جمعہ کی نماز میں نظر آتے ہو۔ ارے بتا آج سنبل میں پریشانی آئی اس کا قصوروار مسلمان تھا، بدایوں میں پریشانی آنے والی ہے اس کا قصوروار مسلمان ہے، اجمیر میں پریشانی آنے والی ہے اس کا قصوروار مسلمان ہے۔ آج بھی مسلمان اگر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے کسی ظالم میں ہمت نہیں ہے جو ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کر کبھی دیکھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء مفتی سہیم الدین صاحب قبلہ مسلکی اعلیٰ حضرت۔ کیوں پریشانی کیوں آ رہی ہے ہم پر، ہماری مساجدوں پر، ہمارے مدارس پر، ہماری خانقاہوں پر پریشانی کیوں آ رہی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اسٹیج توجہ رکھیں، آج بھی اگر ہم نبی کا طریقہ اپنا لیں کسی ظالم میں ہمت نہیں ہے جو ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ لے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے پاس خرافاتوں کے لیے وقت ہے، چغل خوری کرنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو صرف عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی موجودگی میں، صرف اگر مسلمان فجر کی نماز کی پابندی شروع کر دے تو سارے کفار اس دہشت سے مر جائیں گے۔ کیا مسلمان جاگ چکا ہے، راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ نے آپ کو پاور والا بنایا۔ جی 313 تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہو کر بھی ہم سے گھر کی مچھی ڈرنے تیار نہیں۔ قاری صدام صاحب اسٹیج پر آئیے بھائی، ویلکم۔ وہ عبداللہ بن حذیفہ، توجہ ہے آپ کی، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ، عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا اے عبداللہ، یا تو اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ تمہیں زندہ تیل میں جلا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا بادشاہ، یہ غلام جان تو دے سکتا لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ بادشاہ نے پھر کہا عبداللہ بن حذیفہ، وقت ہے ابھی، تمہارے پاس ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا غلام جان دے سکتا لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے اپنے چیلوں کو حکم دیا تیل کھلایا جائے۔ تیل کھلایا گیا۔ تیل جب کھول رہا تھا 80 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان قیدی کو پکڑا، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جلتے ہوئے تیل میں ڈالا، ماس جل گیا تھا، ہڈی نظر آ رہی تھی۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ، دیکھو جو حال تمہارے ساتھی کا کیا گیا ہے وہی حال تمہارا بھی بنا دیا جائے گا، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو۔ حضرت
عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا یہ غلام جان دینا گوارا کر لے گا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا تھا عبداللہ بن حذیفہ ابھی بھی سوچ لو، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ بس بادشاہ نے اتنا کہا تھا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے، ہاتھ تھر تھرانے لگے، پیر کپ کپانے لگے۔ جب آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، پیر کپ کپا رہے تھے، عیسائیوں کے بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا کہنے لگا اے عبداللہ بن حذیفہ تمہاری آنکھ سے آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا خیال کیجئے گا۔ تمہارے ہاتھ کیوں تھر تھرا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا خیال کیجئے گا۔ تمہارے پیر کیوں تھر تھرا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو غنیمت جانیے گا، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو۔ اے اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہیں، بیان کرتے ہیں بادشاہ کیا تیری نظر میں یہ بات ہے؟ میری آنکھ سے آنسو اس لیے ٹپک رہے ہیں کہ میری جان چلی جائے گی، میرا ہاتھ اس لیے تھر تھرا رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے پیر اس لیے کپ کپا رہے ہیں کہ مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ عیسائیوں کے بادشاہ بات اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ بات اصل میں یہ ہے میری آنکھ سے آنسو اس لیے ٹپک رہے ہیں، ہاتھ اس لیے تھر تھرا رہے ہیں، پیر اس لیے کپ کپا رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کیا بہتر ہوتا آج میرے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اتنی میری جانیں میرے پاس ہوتی، ایک ایک جان کو میں اللہ کے نام پر اسلام کی محبت میں قربان کرتا چلا جاتا، اور بادشاہ تجھے بتا دیتا جس کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ جاتی ہے وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اسلام علامہ مفتی سہیم الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اپنے آپ کو سمجھیں جی، حسین سے پیار کرنے والوں اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، جی، تو جب مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق تو ادا کیجئے نا۔ جی، ایسے حق ادا کریں گے آپ مسلمان ہونے کا، ادھر نبی کی باتیں ہو رہی ہیں تم ادھر باتیں کرتے نظر آ رہے ہو۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو؟ مسلمان جہاں پر نبی کی باتیں ہوں وہاں پر ہماری باتیں ختم ہو جانی چاہیے، جی، جہاں ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہو وہاں ہماری راجنیتی ختم ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑی بات اگر ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی سب سے بڑی بات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اس لیے لوگوں ذکر مصطفیٰ میں آنے والوں، مفتی حماد صاحب کی محبت میں یہاں آ کر بیٹھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ارے اپنا آپ کو سمجھیں، تمہاری شان تو یہ ہے، ارے پہلے زمانے میں مسلمان کے بھی نہ کوئی جذبی فیصلہ نہیں دیا کرتا تھا، اور جذبی کہا کرتا تھا کسی مسلمان کو بلا کر لے آ داڑھی والے کو، اگر اس نے تیرے حق میں گواہی دے دی تجھ کو آزاد کر دیا۔ تو مسلمان ہے مسلمان، ارے مسلمان ہے مسلمان۔ گٹکا کھانے والوں تمہیں تو ابھی یہ ادب نہ کہ ذکر مصطفیٰ میں گٹکا کھا رہے ہو بیٹھ کر کے، تمہیں ابھی یہ ادب نہیں، مسلمان کہلاتے ہو۔ اپنے آپ کو تمہارے سروں پر ٹوپیاں نظر نہیں آ رہی، ویسے کہتے ہو نبی سے پیار کرتے ہو، ارے نبی سے پیار کرتے ہو تو کم سے کم ایک بات نبی کی مان بھی لو۔ اب گٹکا رات میں کھانا دن میں کھانا، لیکن کم سے کم میری محبت میں نہیں، یہ محفل میری نہیں، میرے باپ کی نہیں، اہل اسٹیج کی نہیں، بلکہ رسول پاک کی محفل میں بیٹھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، حق بات۔ کم سے کم سمجھیں اپنے آپ کو۔ جی، وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں بادشاہ بات اصل میں یہ ہے، آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے،
اگر میرے سر کے بالوں کے برابر جانا ہوتی ایک ایک کو میں اسلام کی محبت میں اللہ کے نام پر قربان کرتا چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام شان عرب مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو اس لیے ٹپک رہے ہیں۔ پھر بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ بن حذیفہ کو راضی کیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار میری پیشانی کو چوم لے، آدھی سلطنت کا مالک تجھے بنا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں بادشاہ میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا تھا اے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار میری پیشانی کو چوم، ساری سلطنت کا مالک تجھے بنا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا میں اس پر بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار میری پیشانی کو چوم لے، اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کے دل میں خیال آیا کسی نہ کسی صورت میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو راضی کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار پیشانی کو چوم لے، جو 80 مسلمان تیرے بھائی میں نے گرفتار کرا لیے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چک فاضل پور کے زندہ دل سنی دل کی تختی پر نوٹ کر لینے اس جملے کو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے بادشاہ نے کہا تھا ایک بار میری پیشانی کو چوم لے، تیرے بھائی 80 مسلمان جو گرفتار کرا لیے گئے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بس اتنا سنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں اے عیسائیوں کے بادشاہ اگر بات مسلمان کو آزاد کرانے کی ہے میں آپ کی پیشانی کا ایک بار بوسہ لے سکتا ہوں۔ اب بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ آپ کو اپنی جان کا خیال نہیں آیا، آپ کو اپنی زندگی کا خیال نہیں آیا، آپ کو سلطنت کا خیال نہیں آیا، آپ کو مال کا لالچ دیا گیا خیال نہیں آیا، آپ کے لیے بیٹی کے نکاح کی بات کی گئی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا، آپ سے کہا گیا پیشانی کو چوم لو، تم نے ہر بات میں انکار کیا تھا۔ جب بات آئی مسلمانوں کو آزاد کرانے کی آپ میری پیشانی کو بوسہ دینے تیار ہو گئے۔ بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا اے عیسائیوں کے بادشاہ بات دراصل یہ ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے تیری سلطنت کی پرواہ نہیں، مجھے تیری مال کی پرواہ نہیں، مجھے تیری بیٹی کے نکاح کی پرواہ نہیں۔ اگر مجھے پرواہ ہے تو مسلمان بھائیوں کی پرواہ ہے۔ اگر میرے دل میں خیال آیا تو مسلمانوں کو آزاد کرانے کا خیال آیا، اس لیے تیری پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے میں راضی ہو گیا۔ اور تجھے بتا دینا چاہتا ہوں اے بادشاہ یہ مسلمان ہے، مسلمان اللہ نے انہیں مسلمان بنایا۔ اگر میری نس نس کا خون نکالا جائے مسلمان کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، تو میں مسلمان کی محبت میں، اسلام کے پیار میں اپنی نس نس کا خون دے سکتا ہوں، لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز مذہب اسلام علامہ مفتی سہیم الدین صاحب قبلہ۔ واہ بھائی واہ، مسلمان کہلاتے ہو مسلمان۔ کبھی آپ سمجھے تنہائی میں بیٹھ کر کے مسلمان کہتے کسے ہیں؟ ہماری اور آپ کی پہچان تو یہ بھی نا کہ مسلمان ہونے کا حق ادا کیسے کریں گے؟ ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے۔ امام صاحب 5 وقت اذان پڑھتے ہیں مسجد میں یا مؤذن صاحب، تو کوئی مسجد میں جانے تیار نہیں آسانی سے اللہ ماشاءاللہ۔ اگر ایک ہی وقت میں 3 بار اذان پڑھ دی جائے تو پورا محلہ مسجد میں ہوگا۔ آج امام صاحب کا دماغ چل گیا کیا؟ دن میں 5 بار پڑھ لیں تو کوئی جانے تیار نہیں، اور ایک وقت میں 3 بار پڑھ دیں پورا محلہ امام صاحب کے پاس۔ امام صاحب کیا معاملہ ہے؟
ارے یار یہ امام ہے، امام تمہارے گھر کا نوکر نہیں ہے، یہ امام خدا کے گھر کا نوکر ہے، تمہارے باپ کا نوکر نہیں۔ بے شک بے شک حق۔ تم کیا سمجھو گے ان علماء کو کہ اہل اسٹیج ہیں؟ ارے ان کا حال تو یہ ہے جس بستی سے یہ گزر جائیں نا، اللہ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب کو اٹھا دیا کرتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو کبھی امام صاحب کی آواز پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی اچھے نہیں لگ رہے، کبھی گورے نہیں لگ رہے، کبھی پیلے نہیں لگ رہے، کبھی آواز نہیں آ رہی، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ ہوش میں آئیے، ہوش میں۔ مسلمان ہو تم، مسلمان۔ آج ہم پر جو پریشانی آ رہی ہے نا، وہ صرف ہماری وجہ ہے۔ تم ایک میں ہو کر زندگی گزار کر تو دیکھو، تم مسلمان کا حق ادا کر کے زندگی گزار کر تو دیکھو۔ جب مسلمان 313 لاکھوں پر بھاری ہو سکتے ہیں، ہم انہی کے تو غلام ہیں۔ ارے اگر ہم بھاری نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں، اگر ہم فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیں گے، سارے کفار اس دہشت سے مر جائیں گے۔ اب مسلمان جاگ چکا ہے، اب ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں، مسلمان بیدار ہو۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے لوگوں، تمہارے گھروں کی باری آئے گی۔ ابھی مسجدوں کی باری چل رہی ہے، پھر مدرسوں کی باری آئے گی، پھر خانقاہوں کی باری آئے گی، پھر بھول مت جانا تمہارے گھر پر بھی بلڈوزر چلتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ یہ جملہ نوٹ کریں، نبی کا طریقہ آج بھی ہم اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی دے گا، مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا فرمائے۔ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بادشاہ کی پیشانی کو ایک بار چوما، 80 مسلمانوں کو آزاد کیا۔ 80 مسلمانوں کو آزاد کرانے کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ 80 مسلمانوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں پہنچے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس نے اسلام کو قبول کیا تو عدالت کے بادشاہ بن کر کے چمکے۔ وہ صدیق اکبر جس نے اسلام کو قبول کیا تو صداقت کے بادشاہ بن کر کے چمکے۔ وہ عثمان غنی جس نے اسلام کو قبول کیا تو امیری کے بادشاہ بن کر کے چمکے۔ وہ علی جس نے اسلام کو قبول کیا تو شجاعت کے پہلوان بن کر کے چمکے، شجاعت کے بادشاہ بن کر کے چمکے۔ وہ حسن حسین جس نے اسلام کو قبول کیا، وہ حسن وہ حسین جس حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا خاندان قربان کرنے کے بعد اپنے نبی کے امتیوں کو درس دے دیا، لوگوں جان کی پرواہ نہ کرنا، اولاد کی پرواہ نہ کرنا، مال کی پرواہ نہ کرنا، خاندان کی پرواہ نہ کرنا، اگر پرواہ کرنا تو اسلام کی پرواہ کرنا، جان قربان کر دینا، اسلام پر آ جائے یہ گوارا مت کر لے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے۔ اسلام کو قبول کریں، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہوں۔ یار ہم مسلمان ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، وہ عمر جس سے شیطان پناہ مانگا کرتا تھا، وہ عمر 80 مسلمانوں کو لے کر کے پہنچے تو لوگوں اس عمر نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا، فرمایا اے عبداللہ، تمہیں اپنی جان کا خیال نہیں آیا، تمہیں مال کا لالچ نہیں آیا، تمہیں بیٹی سے نکاح کا لالچ نہیں آیا،
اگر تمہارے دل میں خیال آیا تو مسلمان کو آزاد کرانے کا خیال آیا، بتاؤ اے عبداللہ بن حذیفہ ایسا کیا معاملہ ہے جو تمہیں لالچ نہیں آیا؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا اے عمر فاروق اعظم، بات دراصل یہ ہے، میں اپنی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں، اونچا جو چڑھ گیا ہے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی بلندیوں سے گرایا نہ جائے گا، خود رب کائنات روشن کرے جسے، بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جی جی، اسلام کو قبول کریں، بہت اچھا ماشاءاللہ، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش تو کریں۔ جب تم سمجھو گے نا اپنے آپ کو مسلمان، پھر تمہارے دل میں یہ بھی خیال آئے گا کہ مسلمان کی پاور کیا ہے، جی مسلمان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اعلان کر دیتا لوگوں یہ نبی کا غلام جان دے سکتا ہے لیکن تمہاری دھمکیوں سے ڈرتا نظر نہیں آ سکتا، تمہاری باتوں میں کے لالچ میں نہیں آ سکتا، یہ غلام اپنی جان کو قربان کرے گا لیکن اسلام کو چھوڑنا یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ جی جی جی، بے شک۔ مسلمان ہونے کا حق ادا کیجیے۔ جب آپ سمجھو گے نا مسلمان کہتے کس ہیں، انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں کامیابی دے گا، مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ مسلمان آخرکار کہتے کس ہیں۔ ارے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان خود بھوکا رہتا لیکن پڑوس میں رہنے والا کافر بھی ہے تو اس کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ ارے مسلمان کی شان، مسلمان خود بھوکا رہ لے گا لیکن پڑوس میں رہنے والا اگر کافر بھوکا سو جائے تو مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان ہونے کا آپ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونا سمجھیں گے، پاور سمجھیں گے اپنی، انشاءاللہ اللہ تمہیں یہاں کامیابی دے گا، مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ جب تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے گی تو پھر آپ یوں کہو گے جن کو پوچھتا نہ تھا کوئی وہ بلا جواب ہو گئے، جن کو پوچھتا نہ تھا کوئی وہ بلا جواب ہو گئے، جن کو پوچھتا نہ تھا کوئی وہ بلا جواب ہو گئے۔ مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے، مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے۔ اور میں بیاں کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، میں بیاں کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، اور جس طرف سے مصطفیٰ گئے کاٹ بھی گلاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی سہیم الدین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرف سے مصطفیٰ گئے کانٹ بھی گلاب ہو گئے۔ اللہ کرے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں مفتی حماد صاحب کا خطاب آپ کو سننا ہے، میں آپ کی فرمائش اب پوری نہیں کر سکتا، اب میرے بعد شان رب صاحب